للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ پچھلے جمعہ کو اللہ نے مال فائی کی مصارف کا ذکر کیا۔ اس کا حقیقی مالک اور متصرف صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی بعد اللہ کا رسول اس کی حکم کے مطابق اس مال میں تصرف کرتا ہے۔ یہ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوست و بزرگ، پچھلے جمعہ کو اللہ نے مال فائی کی مصارف کا ذکر کیا۔ اس کا حقیقی مالک اور متصرف صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی بعد اللہ کا رسول اس کی حکم کے مطابق اس مال میں تصرف کرتا ہے۔ یہ مال خود اللہ کے نبی اور ان کی مطابق اس مال میں اس کی اور ان کی قرابتداروں کے لیے ہے جن پر زکوٰۃ و صدقات حرام ہیں، مگر وہ اللہ کی رسول کے مددگار ہیں۔ اس مال کی مزید حقدار یتیم، مسکین اور مسافر ہیں۔ اللہ نے اس تقسیم کی غرض یہ بیان فرمائی تاکہ یہ مال محض مالدار لوگوں میں تقسیم نہ ہو۔ اس مال کی گردش اس قدر وسیع ہونا چاہیے کہ یہ طبقے کی کمزور ترین آدمی تک پہنچ جائے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اللہ کے رسول کی مذکورہ تقسیم پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی حکم کے مطابق ہی تقسیم کرتا ہے۔ پھر اللہ نے واضح حکم دیا کہ اس کا رسول جو کچھ تمہیں دے دے اس کو بخوشی قبول کر لو، اور جس سے منع کرے تم اس سے رک جاؤ۔ اما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مفسرین کرام نے اس حکم کو عام احکام شریعت پر بھی محمول کیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول کے ہر حکم کا اتباع لازمی ہے،
اور کوئی شخص رسول خدا کی حکم کی خلاف کر کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب میرے دوستوں، آج للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اس میں 7 باتیں اہم ذکر کی ہے۔ 1 نمبر ہے اتباع رسول، 2 نمبر غریب مہاجرین کا حصہ بھی اس مالفائی میں ہے۔ 3 نمبر میں اکابر مہاجرین، 4 نمبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی مقام کی متعلق، 5واں نمبر میں کفار کی ملکیت کا مسئلہ، 6 میں مہاجرین کی اوصاف، فضل اور رضا کی تلاش، 7واں نمبر میں اللہ اور رسول کی مدد۔ اب میرے دوستوں یہاں پر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ ان محتاجوں کے لیے ہے مالفائی، جو ہجرت کرنے والے، جو مکہ چھوڑ کر اپنے مال متاع، اپنے مکان سے جب ان لوگوں کو نکال دیا گیا، قسم بقسم کی تکلیفیں اور تشدد کر کے مشرکین مکہ اور کافرین مکے نے، قریش والوں نے صحابۃ الاجمعین کو جو مکے سے نکال دی ہے، اپنے گھروں سے یا اپنے مال متاع چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ پہلے تو حبشہ میں، اس کی بعد پھر مدینے میں۔ وہ جن کو نکالا گیا ان کی گھروں سے اور ان کی مالوں سے تلاش کرتی ہیں اللہ کا فضل، وہ اللہ کے فضل تلاش کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور یہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کی رسول کی۔ یہی لوگ ہیں راست باز۔ اب میرے دوستو، آپ لوگوں کے سامنے اب میں بتانے جا رہا ہوں کہ میں اتباع رسول کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا ان کے ساتھ تنازع ہو گیا، ایک مسلمان خاتون کا ان کے ساتھ تنازع ہو گیا، تکرار ہو گئی یا لڑائی ہو گئی، جو سمجھے۔ آپ نے اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان عورتوں پر جو گوتتی ہے اور گداتی ہے، اور ان عورتوں پر بھی جو اپنے زبائش کے لیے دوسرے عورتوں کی بال حاصل کرتی ہے، اپنے زیب و زینت کے لیے عورتیں دوسرے سے بال لیتی ہے، اور یہ بال بکتے بھی ہیں، لمبے لمبے جن کے بال ہے تو وہ پیچھے کا حصہ کاٹ کر نہ اس کی بال کو لمبا کرنے کے لیے وہ بیچتی بھی، فروخت ہوتے ہیں، اور اپنے زیبتن کے لیے، اپنے آپ کو سجانے کے سنوارنے کے لیے یہ دوسرے کا چیز خرید کر لے کر اپنے کو زیبتن کرتے ہیں۔ اب دوسرے عورتوں کی بال حاصل کرتی ہے، اور اپنے بال دینے والی عورتوں پر بھی لعنت ہے، جس نے بال لیا اور جس نے دیا، دونوں کے اوپر لعنت۔ پھر فرماتے ہیں یہ لوگ کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی اس عورت کو سنایا کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو ریتی سے رگڑ کر ہموار کرتی ہے، اور ان عورتوں پر بھی جو بالوں کو چن کر اپنے آبرو نوکدار بناتی ہے۔ دیکھتے ہیں آپ یہ جو میک اپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں
جو بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں یہ بالکل یہاں کی جو ہے نا بالیں نکال کر ادھر نوکدار بنا دیتی ہیں، یہ حرام ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ بھائی اللہ نے تمہاری زینت جو دی ہے، جو قدرتی زینت ہے، اسی کے اوپر عمل کرو۔ اب یہ دوستوں سے بال بھی لیتی ہے، لے کر اپنے خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو ریتی سے رگڑتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے مسائل، مسئلہ کیا ہے بھائی؟ حرام ہے۔ تو اس مسلمان خاتون نے یہ حدیث سنا دی، سنانے کے بعد پھر وہ دونوں لڑائی کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ آپ ان باتوں سے کیوں منع کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے چیزوں سے کیوں نہ منع کروں جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے ایسے چیزوں سے منع کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ عورت پھر کہنے لگی کہ مجھے تو قرآن پاک میں کوئی آیات نہیں ملی جس میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہو، قرآن مجید کے اندر ایسے کوئی آیات ہمیں نہیں ملی جیسا اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ تو آپ نے ان کی جواب میں یہی آیات تلاوت فرمائے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اس کو خوشی سے پکڑ لو، اور جس سے منع فرماتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ان عورتوں کے اوپر لعنت ہے کہ جو اپنی آبرو کو بناتی ہے، نوکدار بناتی ہے، پھر دوسرے سے بال لے کر اپنے خوبصورتی کے لیے نہ بناوٹ کے لیے، اپنے سنوار کے لیے، سنوارنے کے لیے وہ بال لیتی ہے، تو یہ حرکتیں کرنا کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، اللہ کے رسول نے منع فرما دی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی پیش آیا۔ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں، بھائی احرام کی حالت میں جب احرام آپ بن لیتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، نیت کر کے آپ نے یہ پڑھ لی، اب احرام کی حالت میں آگئی، اب آپ کے لیے عطر لگانا، خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا یا بال وغیرہ کاٹنا بالکل منع ہو، جو خوشبودار چیز ہے اس سے بھی۔ اب پھر اس کی بعد کوئی شکار آپ کر نہیں سکتے ہیں، تو یہ سوال ہے کہ خرگوش کا شکار کرے تو اس کی جنایت کیا ہے؟ یہ مسئلہ کہ احرام کی حالت میں خرگوش کا شکار کرے تو اس کی جنایت یہ ہے کہ اسی جسامت کا جانور قربانی کرے۔ احرام سے بھائی جب یہ حرکت کریں گے، خرگوش چار پائے ہے نا بھائی، اگر آپ اسی جگہ پر بولے مرغی نہیں ہوگا، مرغا نہیں، خرگوش چار پائے والے، تو لہذا آپ چار پائے والے کوئی جانور، بکرا ہو یا بکری یا دمبا یا بھیڑ، یہ آپ کو دینا پڑے گا اس کی دم، یا پھر اس کی قیمت صدقہ کریں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ملا، اس شخص نے یہ سوال کہ مجھے تو قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ملا، تو اس کی جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آیات پڑھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ احرام کی حالت میں نہ نخن کاٹنا ہے، نہ بال کاٹنا ہے، نہ خوشبو لگانے ہیں، نہ کوئی جانور یا کوئی پرندہ آپ کو شکار کرنا ہے، یہ منع ہے۔ تو لہذا آپ نے ایک جانور کو مار دی، خرگوش کو شکار کر لی، اب خرگوش کی شکار کرنے کے مطلب ہے آپ کو اسی کی جیسے ایک جانور دم کرنا، دم دینا پڑے گا۔ تو آپ اگر کہو کہ میں مرغا مرغی دے دوں، نہیں بھائی، دیکھنا پڑے گا اس کی ٹانگیں وہ کون سی جانور ہے، چار ٹانگ والے ہیں نا، تو لہذا چار ٹانگیں والے، تو پھر بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ کرو۔ تو آپ کو ملا یا نہیں ملا؟ قرآن میں یہ باتیں مل تو کیا، مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وما نہاکم عنہ فانتہوا. اس عورت نے بھی یہ سوال کی کہ ہمیں تو قرآن میں یہ باتیں نہیں ملا. پھر اس میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیات پڑھا کہ وما آتاکم الرسول، کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور یہ سنت کی خلاف ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا تم اس سے رک جاؤ. جسے حکم کیا نا، جسے تمہیں دے دے اس سے خوشی سے لے لو. اسی طریقے سے مال فائی جو اللہ اور اس کی رسول کی حکم سے میرے دوست یہ تقسیم ہوتے، پہلے 6 لوگوں میں تقسیم ہوئے. سب سے پہلے نمبر حصہ اللہ کی ہے، دوسرے نمبر حصہ اللہ کے رسول، پھر یتیم، مسکین، پھر غریب اور قرابت دار اللہ کے رسول کے، کیونکہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے. لہذا مال فائی میں سے ان کی قرابت داروں کو یہ مال فائی میں سے حصہ دی جائے. اب میرے دوستو جب یہ اللہ اور اس کی رسول کی حکم سے تقسیم ہوئے تو آپ خوشی سے اسے لے لو. جس اللہ کے رسول نے منع فرمایا اسے رک جاؤ. تو میرے دوستو پوری کائنات کی جتنی بھی جگہ، اب مثال کی طور پر آپ بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب مسجد میں آپ داخل ہو جاؤ تو سیدھے پاؤں پہلے رکھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتی. جب نکالتی ہو تو اب اللہم انی اسألک من فضلک. اگر آپ کہو گے کہ بھائی یہ قرآن میں تو ہمیں نہیں ملا، تو بھائی یہ تو ملا ہے نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جب آپ دسترخوان کھانے کے لیے بیٹھے بھائی دسترخوان بچھا لی، اور دسترخوان جب بچھائے کھانا شروع کیا بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ اللہ کے رسول کی حکم ہے، یہ رسول کی سنت ہے. کھانے سے بعد، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین ہم نے پڑھ لی. تو یہ گویا کہ وہاں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا شامل ہو گئے. اب اگر کہو کہ بھائی قرآن میں تو ہمیں نہیں ملا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی جواب دے دی ہے. اب دیکھیں کہ مال فائی کی 6 حصوں کی بات، قرابت دار، غریب، یتیم، مسکین اور سب سے پہلے حصہ اللہ اور اس کے رسول کے. اب فرما رہا ہے وہ مہاجرین جن لوگوں نے اپنے مال، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اپنا کاروبار، تجارت سب کچھ چھوڑ کر قریش مکہ کی زبردستی ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش، پھر ان کو مکانوں کو قبضہ کر لینا، ان کے مالوں پر قبضہ کر لینا، ان کو پریشان کرنا، قسم بقسم کی تکلیف اور اذیتیں دینے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی آپ لوگ ہجرت کرو، آپ ہجرت کر لو. یہ ہجرت کی تیاری کر لی. اب ہجرت کرنے کے بعد میرے دوستوں اب یہ کہاں سے کھائیں گے پئیں گے؟ ان کی تجارت تو مکے میں تھے، ان کی گھر بار سب کچھ مکے میں تھے. اب یہ مدینے میں آ کر پہنچے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقدار کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محتاج مہاجرین اللہ نے ان کو حصہ ادا کرنے کا وجوہات بھی بیان فرمائی، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بعض اوصاف بھی بیان فرما دی ہے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ جن کو ان کی گھروں سے نکال دیا گیا قریش مکہ نے، ان پر اس قدر مظالم توڑے کہ وہ بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. پھر اس کے بعد مکہ میں مقیم لوگوں کو اپنے گھر اور زمینوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا جن کی کاروبار مکہ میں ہو. بھائی آپ دیکھو ایک مثال یہ لے لو، آپ مہاجر ہو یا پشتو بولنے والے ہو، مسلمان، بات کو سمجھ لیں. یہاں حضرت نے یہ مثال بھی دی کہ بھائی جن لوگوں نے اپنے بر صغیر کی بات، پاک و بر صغیر کی بات، میرے دوستو انڈیا، پھر اس کی بعد وہاں سے مسلمانوں نے اپنے ہندو اور مسلمان میرے دوستو آپس میں وہ لوگ ظلم کرنے کی وجہ سے نا، اب مسلمانوں کی عقیدت کی وجہ سے قسم بقسم کی تکلیفوں میں، قسم بقسم کی اذیتوں میں یہ اپنا زندگی گزارتے تھے، جس کی بنیاد پر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہمارے لیے ایک ملک بن جائے اسلامی نام سے، اسلام کے نام سے، جس سے ریاست مدینہ بنے، اس اسلام کے نام سے یہ پاکستان بن جائے.
اب وہاں کے بوڑھے ضعیف بچے اپنے گادا گاڑیوں میں، اپنے گھوڑے گاڑیوں میں، اپنے بیل گاڑیوں میں اٹھا کے مال لے کر کاروبار بھی چھوڑا، زمینیں بھی چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کر کہاں ہے بھائی؟ پاکستان میں۔ کوئی لاہور میں آباد ہوا، کوئی پنجاب میں آباد ہوا، کوئی کراچی میں آباد ہوئے۔ آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو اللہ نے حکم فرمایا وہ کیا ہے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا قریش مکہ نے، ان پر اس قدر ظلم، اس قدر مظالم توڑے ہوئے کہ وہ بیچارہ اپنا گھر بارہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پستی تو مکہ میں مقیم لوگوں کو اپنے گھر وال زمینوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہجرت کی تکالیف کو ہی جانتے ہیں جنہوں نے یہ تکلیف اٹھائی ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ 1947 کا زمانہ ہمارے سامنے، جب لاکھوں مسلمانوں کو ترک وطن کرنا پڑا اور پھر ان کو جو مسائل برداشت کرنے پڑے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے۔ 6 لاکھ لوگ شہید ہوئے، 6 لاکھ۔ اور پھر وہ لوگ جو پاکستان میں ہجرت کیے، میرے دوستوں، ان کی ساتھ میں ظلم کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تو مال پائے میں سے ان کو حصہ دار بنا دی۔ تو آپ یہاں جو سرکاری جائیدادیں ہیں ان کو حصوں میں دے کر تقسیم کر کے ان کو گھر بار بنا کے دینا چاہیے۔ بلکہ میرے دوستوں اس وقت میں جو قائد اعظم نے، جو بمبئی کے بڑے بڑے جو کاروبار لوگ تھے، کاروباری لوگ، تجارت کرنے والے، ان لوگوں کو زمینیں دے کر جائیدادیں دے کر ان کو یہاں پر تجارت کے لیے لے کر آئے تھے، مہمان لوگوں کو، کہ بھائی آپ لوگ آ جاؤ یہاں تجارت کر لو۔ میں مہاجرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، مہاجروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ حضرت نے جو مثال دی ہے کہ ان کی ساتھ میں کیسے ہمدردیاں کرنا چاہیے تھا۔ پھر میرے دوستوں، اور ان کو اپنے مالوں کی قربانی بھی دینی پڑی، اور ان کو باغات، اناج، گھوڑے، اونٹ اور بیل بکریاں سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ پہنچ کر فوراً کاروبار کا ملنا بھی ممکن نہیں تھا۔ یا اپنا گھر بنانے ان کو پریشانی ہے، اپنے سر چھپانے کا جگہ نہیں ہے، تو میرے دوستوں اتنے جلدی وہ کاروبار کہاں سے شروع کریں گے؟ ان میں سے میرے دوستوں فرمایا اللہ رب العزت کے اکثر مہاجرین انصار مدینہ کی مدد سے گزار بسر کرتے تھے، لہذا اللہ نے فرمایا کہ اس قسم کی مقدار مہاجرین کو بھی مال فائی میں سے حصہ ادا کر دو۔ جو مال فائی اس سے پہلے میں نے بتایا کہ بیگاری جنگ کی جو مال حاصل ہوتی ہے، گھوڑے یا اونٹ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بیگاری کسی جنگ کے وہ مال حاصل ہوتا ہے، اس کو مال فائی کہتے ہیں۔ اب ان میں پہلے 6 حصہ کیا، اس کے بعد اللہ نے اور حصہ دار کا نام بتا دیا، وہ مہاجرین ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر جو آیا۔ آپ دیکھیں ان مہاجرین میں وہ ذلیل قدر صحابہ بھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا بوجھ اٹھایا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہایت نمسات حالت میں مکہ چھوڑنا پڑا۔ جب آپ مکے سے چلے آئے تو آپ کی ذاتی مکان ان کی چچیرات بھائی عقیل نے قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ ایمان لے کر آئے اب ان کو بھی مکہ چھوڑنا پڑا، اب اسی مکان کو فروخت کر کے تو مدینہ آ گئے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں بھائی کہ آج وہ اللہ کے رسول کی مکان جس میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں رہتے تھے، وہ مکان ان کی چچیرات بھائی عقیل نے قبضہ کر لی۔ اب کیا مسلمانوں کے جو صحابہ اجمعین کی جو مکان اور دیگر جائیدادیں زمینیں جو قبضہ کر لیا، کیا ان لوگوں کے لیے جائز تھا، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے؟ یہ مسئلہ ہے، اب یہ آ رہا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ کے رسول کے مکان ان لوگوں نے قبضہ کر لیا عقیل نے، اور پھر جب وہ مکے سے مدینے میں ہجرت کیے تو اس جگہ کو بھیج دیے، فروخت کر دی۔ لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا نہیں کہ میرے مکان کیا کیا، تو میں نے فروخت کر دی۔ اب وہ مسلمان ہو گئی، اللہ کے رسول کی صحابی بن گئی۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی یہ مکان وہ کہاں تھے بھائی؟
کہ ہم خیر بنی کنانہ میں اللہ کے رسول جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ اب کہاں رکیں گے مکہ میں جا کر کہ جو آپ کے مکان تھے؟ بولے میرا مکان تو عقیل نے قبضہ کر لیا تھا اور پھر اس کی بعد وہ مسلمان ہونے کے بعد اس کو فروخت بھی کر لیا، اب میرے مکان تو نہیں رہا، ہاں میں بنی کنانہ میں ٹھہریں گے کہ میں بنی کنانہ میں جا کے ٹھہروں گا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ وہاں تو جگہ اس لیے اس کو معابدہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول یہ مقام بطحا اور معاصب بھی کہلاتا ہے، وہ مقام ہے جہاں مشرکین نے فیصلہ کیا تھا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شعب عبد المطلب، وہاں پر ابو طالب نے 3 سال تک محسوس رہنا پڑا اللہ کے رسول کو، اسی وجہ سے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے اللہ کے رسول کو بشارت ہوئی تو صفا کی ٹیلا کے اوپر کھڑے ہو کر پہاڑ کے اوپر اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو پتھر پھینکنا شروع کر دیا، پھر اس کی بعد ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے اوپر یا بنی عبد المطلب یا بنی ہاشم کے اوپر بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اور اللہ کے رسول شعب ابو طالب نے اپنا 3 سال گزارے، اور پھر جب فتح مکہ حاصل ہوا میرے دوستوں، فتح مکہ کی بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اسی جگہ بنی کنانہ میں جاؤں گا جہاں میں 3 سال تک محسوس رہا۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجر وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وعدہ، کوئی معبود نہیں مگر وہی اکیلا جس نے اپنے وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے اکیلے ہی کفار کے لشکروں کو شکست دی۔ یہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا صفا کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر۔ بہرحال فقراء اموال کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ جو کافر مسلمانوں کی اموال پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کی مالک بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مشرکین اور کافرین اپنے جائیداد کو چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی حلال تھے، جیسے مال فائی ہے۔ اب ان لوگوں نے قبضہ کر لیا کفریت کی حالت میں یا مشرکیت کی حالت میں، تو اس صورت میں میرے دوستوں وہ مکان اور جو زمینیں ہیں، جو جائیداد ہے، وہ اسی کے اوپر قابض ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے وہ اس کی مالک بن جاتی ہے اور انہیں ایسی جائیداد کو فروخت کر دینے کا بھی حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے عقیل سے پوچھا یہ سنا اللہ کے رسول نے کہ میرے مکان بھیج دی۔ اب آئیے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مکان یہ مثال بیان ہو چکی ہے کہ دیکھو یہ کافروں کے لیے جائز تھے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جس سے بڑے بڑے تاجر تھے، جن کو اپنا سارا کاروبار اور مال و متا مکہ میں چھوڑنا پڑا، اور پھر جب تک یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوئے انہوں نے بڑی عسرت یعنی بڑی تکلیف کی میرے دوستوں زندگی بسر کی، ان کے اعمال میں سے مشرکین نے قبضہ کر لیا تھا، لہذا اللہ نے اسے تمام ندار مہاجرین کے لیے مال فیض میں حصہ مقرر کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان کی اس مال سے مالی اعانت کی اور ان کو خیبر سے ملنے والے مال میں سے بھی حصہ دیا گیا۔ اب مہاجرین کے اوصاف، ہمارے 36 منٹ ہو گئے، ٹائم ہو جاتی ہیں بہت جلدی۔ آپ دیکھیں میرے دوستو یہ بات قرآن مجید میں ہے ایک فضل، دوسرے آیا رضوان، وہ اللہ کی فضل تلاش کرنے والے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے۔ تو فضل کا مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا، ظلم و ستم سے بچ کر کہ پورے دنیا کے اندر جیسے آپ بھائی جہاں امن نہ ہو، ظلم ستم ہو رہے ہو، تو ایسی جگہ امن والی جگہ نہیں ہوتی۔ تو صحابۃ الاجمعین جو میرے دوستو مکہ کو چھوڑ کر مدینے میں پہنچے، وہ امن کے لیے پہنچا ہے، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، کاروبار تجارت وغیرہ چھوڑ کر مدینے میں پہنچے کہ وہاں امن میں رہے۔ تو فرمایا کہ فضلم،
یعنی دنیاوی زندگی بہترین طریقے سے گزارنا. آپ کے پاس توفیق ہے غلامت کا کاٹن پہن لے بھائی، کسی نے منع کیا؟ آپ کے پاس توفیق ہے بھائی ایک کرولا گاڑی لے کر چلنے کا، تو منع نہیں ہے. مطلب دنیاوی زندگی کو جتنی بہترین انداز سے گزار سکتے ہو آپ گزار لو، کھاؤ پیو عائش کرو، کوئی منع نہیں دنیاوی زندگی میں. اپنی زندگی بھائی آپ کا بھی تو دل ہے نا، مولوی ہو تو کیا ہو کہ مولوی گاڑی نہیں لے سکتے؟ بولے دیکھو بھائی وہ مولوی گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں، غلامت کا کاٹن پہن رہے بھائی، کیا ہو گیا بھائی؟ یہ صحابۃ الاجمعین اللہ کی فضل تلاش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی دنیاوی زندگی کو بہترین انداز سے گزارنا، لیکن حلال مال سے، حلال مال سے، پھر امن کے ساتھ رہنا. اصل مقصد ان کی اور رضوان کا مقصد یہ اللہ کی خوشنودی یعنی آخرت کی تلاش تھی ان کی. اب سمجھ لیں فضل کی معنی دنیاوی زندگی بہترین انداز سے گزارنا، حلال مال کے ساتھ. جتنی آپ کے پاس توفیق ہے اتنی بہترین چیزیں آپ استعمال کریں، کھانے پینے میں اور چلنے پھرنے میں جتنی بہترین، گاڑی رکھو، مکان رکھو، بنگلہ رکھو، سب کچھ آپ کے لیے جائز ہے دنیاوی زندگی کے لیے. اور آخرت کے لیے خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنا، ہمیشہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق چلنا. اللہ نے جو حکم فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جیسے اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا، جیسے تمہیں دے دے اسے خوشی سے لے لو، اور جسے منع فرمایا تو اس سے رک جاؤ. مطلب یہ ہے اللہ کے رسول سے مطلب ہے اچھی زندگی گزارنا. یہ اللہ کی خلاف بھی نہیں، اللہ نے اسے منع بھی نہیں فرمایا، نہ اللہ کے رسول کی خلاف ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بالکل باہری کاٹن ململ جو ہے نا پہنا کرتے تھے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ موٹے بوریاں جیسے خدر کے کپڑا پہنتے تھے. ان کی اپنا سوچ تھے، ان کی اپنی سوچ تھے. میرے دوستوں تو مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے توفیق دی اپنے توفیق کی مطابق کھاؤ پیو عمل کرو، گاڑی رکھو مکان رکھو سب کچھ، لیکن بخلاتی نہیں کرو، اور پھر آخرت کی طلب کرتے رہو، آخرت کی خوشنودی حاصل کرتے رہو. یہ ہے باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.